ہاں ہاں، کبھی غم نہ کرنا، کبھی غم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، تم کبھی غم نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں کا دنیا کی زندگی میں بھی ساتھ دیتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی ساتھ دے گا۔ کس وقت دے گا؟ جب کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، کوئی ساتھ نہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، نفسی نفسے کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ہاں لوگ ترسیں گے۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، وہاں کون کام آئے گا؟ صرف اللہ کام آئے گا۔ اللہ دنیا کی زندگی میں بھی اپنے ایمان والوں کا ساتھ دیتا ہے، مدد کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن جب اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دینے کھڑے ہوئیں گے، اللہ تعالیٰ جب بھی ساتھ دے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تم کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ تم غم نہ کرو۔ آج جو تم محسوس کر رہے ہو ان سے تمہارا رب باخبر ہے، سب جانتا ہے تم کس حال میں ہو، کس پرابلم میں ہو۔ جو تمہارے حال ہیں اللہ سب سے باخبر ہے۔ تو اپنے دکھڑے، اپنی روداد اپنے اللہ کے سامنے رکھ، دنیا کے سامنے، سب کے سامنے نہیں، صرف رب کے سامنے، کیونکہ اللہ وہ اللہ ہے جو تیری سنے گا، جو تیری ایک ایک آنسو کی قیمت لگائے گا۔ دنیا والے آنسو کی مذاق اڑائیں گے، نہیں سمجھیں گے، درد کو نہیں سمجھیں گے، غموں کو نہیں جانیں گے، لیکن اللہ تجھے جانتا بھی ہے، تیرے ایک ایک الفاظ کو، تیرے درد کو، تیری فیلنگز کو، سب کو جانتا ہے۔ تو غم نہ کر، دنیا تیرا ساتھ نہیں دیتی ہے، دنیا والے تیرے ساتھ نہیں ہیں، تیرا رب تو ہے، تیرا اللہ تو ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تیری ہمیشہ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دیکھو تو اللہ کتنی مدد کرتا ہے، کتنی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألتم فاسأل اللہ، کیا کہا؟ اذا سألتم فاسأل اللہ، تم جب بھی مانگو اللہ ہی سے مانگو، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اپنی روداد، اپنے دکھڑے، اپنے درد دنیا کے سامنے نہیں رکھنا ہے۔ اذا سألتم فاسأل اللہ، تم صرف اللہ ہی سے مانگو، اللہ کے سوا کسی اور سے اپنا یقین نہ بنانا۔ اللہ کی قسم، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ دیکھو ہم ساری زندگی گناہ کرتے ہیں، ہم انسان، ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ سے محبت کا اظہار کرنے والے، ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق، وہ کبھی ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا۔ وہ اس طرح ناراض نہیں ہوتا ہے، اس طرح ناراض نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند کر دے، وہ ہمارا رزق بند کر دے، وہ ہمیں مصیبتوں میں ڈال دے۔ وہ کبھی ایسا نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ اگر ہم پر آزمائش آ رہی ہیں، اگر ہم پر برے حالات آ رہے ہیں، تو میرے بھائیو یہ ہماری کرتوت ہیں، یہ ہماری بدکاریاں ہیں، یہ ہماری نافرمانیاں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جو ہم اتنا پریشان حال ہوتے ہیں، ہم پر پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ مجبوریاں دیکھو، حالات دیکھو، اپنی زندگی پر غور کر کر دیکھو کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے نہیں بھلایا۔ اگر اللہ ہمیں بھلا دے، ذرا تم سوچو تو صحیح، اگر اللہ ہمیں بھلا دے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بتاؤ۔ اللہ تو نافرمان سے بھی محبت کرتا ہے، تو فرما بردار سے کتنی کرتا ہے، سوچو تو صحیح، سوچو تو صحیح۔ سنو اللہ کی محبت کے بارے میں، سنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے داؤد، کیا کہتا ہے؟ اے داؤد، اگر ان میرے نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، کن سے کہہ رہا ہے؟ نافرمانوں کو پتہ چل جائے نا کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں۔ ہائے ہائے ہائے، سو جب نافرمانوں سے اتنی کرتا ہوں تو فرما برداروں سے کتنی کرتا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ اتنی محبت کرتا ہے فرما برداروں سے بھی، جب نافرمانوں سے اتنی کرتا ہے کہ ان کے کلیجے پھٹ جائیں، تو فرما برداروں سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہم تھوڑا تصور کریں، سوچیں، ہم نے غور ہی نہیں دیا ہے۔ نافرمان کن کو کہتے ہیں؟
جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم توڑتے ہیں، جو اللہ کے باغی ہوتے ہیں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ ان سے بھی بڑی محبت کرتا ہے۔ تو پھر ہم سے کتنی کرتا ہوگا؟ ہم تو اس کو ناراض بھی نہیں کرتے، ہم تو اس کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو اپنا رب کہتے ہیں، اپنا مالک کہتے ہیں، اپنا اللہ کہتے ہیں۔ لیکن ہم سوچتے ہیں ہمارا رب ہمیں محبت ہی نہیں کرتا ہے۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے بھی ہمیں بھلا دیا۔ ارے میرے بھائیو، یہ اللہ کی محبت ہے کہ وہ کبھی ہمارے لیے توبہ کے دروازے بند نہیں کرتا۔ زندگی کے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی زندگی کے لمحے میں اگر اپنے رب سے محبت ہو جائے، گناہوں پر تجھے ندامت ہو جائے، گناہوں کا احساس ہو جائے، دن کے اجالے میں، کسی بھی لمحے میں، رات کے اندھیرے کے کسی بھی لمحے میں اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا دے اور اس سے کہہ کہ اے میرے مالک، اے میرے رب، اے میرے بنانے والے، اے میرے اللہ، اے پوری کائنات کے مالک، مجھے معاف کر دے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تو حق اور سچ ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے۔ میرے رب کی قسم، تم معافی مانگو گے وہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ ایسی محبت کرتا ہے۔ تم نہیں دیکھتے ہو انسان کتنے گناہ کرتا ہے؟ سوچو کتنے گناہ کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو دیکھتا ہے، ہماری نافرمانیوں کو دیکھتا ہے، ہماری بے حیائیوں کو دیکھتا ہے، ہم کتنے غلط کام کرتے ہیں وہ سب دیکھتا ہے، سب دیکھتا ہے۔ ہمارے سارے برے اعمال اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے کہ وہ پھر بھی ہمارے لیے رزق کے دروازے بند نہیں کرتا، ہمارا رزق پھر بھی ہمیں دیتا ہے، پھر بھی ہمیں چین کی نیند سلا دیتا ہے، پھر بھی ہمیں سکون بھری سانسیں دیتا ہے، ہمیں رات کو کس طرح اطمینان سے سلا دیتا ہے۔ آپ کو خبر ہے سونا کتنی بڑی نعمت ہے؟ آپ کو خبر ہے؟ سوچو اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، ہم نہ بھلا دیا اللہ تعالیٰ کو۔ تم غم نہ کرو میرے دوستو، ٹینشن نہ لو، دنیا کی فکریں نہ کرو، دنیا تو محض ایک دھوکہ ہے، دنیا تو فقط ایک دھوکہ ہے، دنیا کسی کی ہمیشہ تک نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے، اس دنیا کو بھی ختم ہو جانا ہے۔ اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ایک دن یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، موت کو بھی موت آ جائے گی۔ کس گمان میں ہو، کس دھوکے میں ہو؟ یہاں پریشانیاں تو سب کے ہی ساتھ ہیں، برے حالات تو سب کے ہی ساتھ ہیں، تم غم نہ کرو، تم اللہ کو راضی کرو، اللہ کی قسم اللہ سب کو راضی کرا دے گا۔ تم اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرو، دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاؤ گے، دنیا کی ٹینشنوں سے دور ہو جاؤ گے۔ سوچو تو صحیح، آج یہ مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس میں اپنا اعمال بنائیں۔ دیکھو ہر انسان چاہتا ہے زیادہ پروفٹ کرنا، اپنا فائدہ زیادہ چاہتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہو، مجھے بہت بڑا فائدہ پہنچے، میں جس چیز میں کام کروں مجھے اس میں نفع بہت زیادہ ہو۔ میرے رب کی قسم یہ سارے مہینوں کا سب سے بڑا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ نیکیاں ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک نماز کا کئی گنا نماز کا ثواب ملتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے مقابلے پر کر دیا جاتا ہے، فرض کے برابر۔ سوچو پھر سنتوں کا کیا حال ہوگا، سوچو پھر فرضوں کا کیا حال ہوگا، سوچو پھر عبادتوں کا کیا حال ہوگا۔ دیکھیں ہم میرے دوستو، اللہ کی قسم یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، آج یہ ہمیں نصیب ہوا ہے، نہ جانے اگلا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اگلے آنے والے دن، اس مہینے میں جو آنے والے دن، آج 10واں رمضان ہے، 10واں رمضان، اب جو آنے والے رمضان باقی ہیں وہ بھی ہمیں نصیب ہوئیں گے نہیں ہوں گے، ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن ہاں 10 گزار دیے۔ یہ اتنے مبارک مہینہ ہیں کہ ہم اس میں اپنی بخشش بھی کرا دیں گے، کہ ہم اس میں اپنے رب کو راضی کر لیں گے، ہم اس میں اپنا اعمال بنا لیں گے، ہم جتنا چاہیں اس میں اعمال بنائیں، کیونکہ کل مرنے کے بعد، دیکھو مرنا تو ہر کسی کو ہے، ہر کسی کو مرنا ہے، کل مرنے کے بعد مال کام نہیں آئے گا، کیا کام آئے گا؟ اعمال۔ اگر ہم نے اعمال نہیں بنائے،
اگر ہم نے اعمال کی فکر نہیں کری، مال ہی مال کرتے رہے، مال ہی مال کرتے رہے، جو کہ ساری زندگی کرتے آئیں، ساری زندگی مال کے پیچھے دوڑتے آئیں، مال پھر بھی ہاتھ نہیں لگتا ہے، مال پھر بھی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اعمال کی فکر کریں، اعمال بنائیں گے، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ہاں، شریر بھی اچھا ہوگا، روح بھی اچھی ہوگی۔ جس نے زمین کے اوپر اچھے کام کرے، اس نے زمین کے نیچے اچھے آرام کرے۔ جو زمین کے اوپر اچھے کام کرے گا، وہی زمین کے نیچے اچھے آرام کرے گا۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اعمال کا دار و مدار ہی ہوگا بس۔ مال کامیاب نہیں کرے گا، اعمال کامیاب کرے گا۔ کس طرح کی زندگی گزاری، کس طرح زندگی گزار کر آئے ہو میرے بھائیو۔ یہ مہینہ گزرتے ہی، اس مہینے کے جاتے ہی اتنی نیکیاں پھر ہمیں نہیں ملیں گی، اتنی نیکیاں پھر ہمیں نہیں ملیں گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے سے پہلے چھوڑ گئے دنیا کو۔ کل کا دن آنے والا ہے، رمضان المبارک کا پہلا دن، کتنوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، کتنوں نے۔ اور نہ جانے ہم میں سے کتنے اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ ہم سوچتے ہیں رمضان مہمان ہے، رمضان کی قدر کرو، رمضان مہمان ہے۔ میرے بھائی، رمضان مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم سب ہیں۔ رمضان آنے والے سالوں میں آئے گا، 26 میں آیا، 27 میں بھی آئے گا، 28 میں بھی آئے گا، 29 میں بھی آئے گا، 30 میں بھی آئے گا، اور جب تک یہ دنیا چلے گی رمضان آتا رہے گا، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، آتا رہے گا۔ لیکن ایک بار جو ہم آئے ہیں اور ایک بار ہم چلے گئے، نہ تو ہم دوبارہ آئیں گے، پھر نہ کبھی دوبارہ جائیں گے، پھر کبھی دوبارہ موقع نہیں ملے گا ہم آنے کا۔ تو مہمان ہمیں یا رمضان ہے؟ مہمان تو ہم ہی ہیں۔ میرے بھائیو، رمضانوں کی قدر کر لیں، اپنے اعمال بنا لیں، اس میں جتنا چاہیں، جتنی بھر بھر کے نیکیاں چاہیں اکٹھی کر لیں۔ یہ موقع پھر نہ ملیں گے۔ اپنے رب کو راضی ہی تو کرنا مقصد ہے، دنیا بنانا مقصد نہیں ہے۔ دنیا بڑے بڑے بادشاہوں نے بنائی، بڑے بڑے شہنشاہوں نے بنائی، دنیا بڑے بڑے لوگ بہت بہتر گزار کر گئے، بہت ٹیلنٹڈ، مائنڈڈ، عقل مند، ہوشیار، سمجھدار بہت لوگ آئے، بہت لوگ، لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اعمال تیار نہیں کیے، اللہ پر یقین نہیں کیا، ایمان والی زندگی نہیں گزاری۔ دنیا کے غموں سے نکلو میرے دوستو، نکلو۔ ہر انسان دنیا کے غموں میں، دیکھو تو صحیح، ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے، سکھ دکھ سب کے ساتھ ہے۔ تم پریشان نہ ہو، اپنی زندگی کو اداس نہ کرو، تم خود نہ ٹوٹو، خود نہ ٹوٹو۔ جب تک تم اپنا آپ کو نہیں توڑو گے، جب تک تم خود اپنی ہمت نہیں ہارو گے، اپنے رب کو نہیں چھوڑو گے، جب تک تم خود، دنیا کا کوئی بھی انسان، کوئی بھی طاقت، دنیا کا سب سے بڑا شیطان ابلیس بھی تمہیں نہیں بہکا سکتا، نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہرا سکتا، اگر تم نہ ہارو، اگر تم نہ ہارو، اگر تم نے ٹھان لی کہ رب کو راضی کرنا ہے، آخرت بنانی ہے، جنت کا حقدار ہونا ہے، پھر بڑے سے بڑا شیطان بھی تمہیں نہیں بہکا سکتا۔ ہاں، اگر تم نے اپنی ہمت توڑ دی، پھر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو، اپنی ہمتوں کو بناؤ، اپنے آپ کو قوی بناؤ، اپنے رب سے تعلق جوڑو۔ جب اپنے رب سے تعلق جوڑو گے، جب اپنے اللہ سے یقین بناؤ گے، اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کو مانو گے، اللہ کی مانو گے، قوموں میں بھی سکون ہوگا، تکلیفوں میں بھی راحت ہوگی۔ ہاں، دنیا تمہیں ختم ہوتی معلوم ہوگی، لیکن تمہارا دل خوش ہوگا۔ بھلے دنیا کا کچھ بھی میرے پاس نہیں، لیکن اعمال میں نے بہت بنائے۔ موت سے تمہیں محبت ہوگی، دنیا چھوڑ کر جانے میں تمہیں غم نہ ہوگا، خوشی ہوگی، خوشی۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، موت ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے، تحفہ، انعام۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ سے ہمیں محبت ہے، اللہ کے پاس ہمیں سب کو جانا ہے، جنت ہم سب کو چاہیے۔ میرے بھائی، موت سے تو گزرنا ہی ہے، موت تو آنی ہی ہے، اس سے پہلے کون جائے گا بتاؤ؟ کوئی نہیں جائے گا۔ اور فیصلہ اعمال پر ہونا ہے، تو اعمال ہمیں بنانے ضروری ہیں یا نہ ہیں؟ بہت ضروری ہیں۔ ہم نے جانا کیا یقین بنا لیا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا بھی چاہتے ہیں اور جنت میں بھی جانا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اللہ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، اور اللہ کے ناراضگی والے کام بھی کر رہے۔ دیکھو ہماری عقل تو دیکھو۔ آج ہمیں دنیا چھوڑنے میں، دنیا میں ہارنے سے ہمیں کیوں غم ہوتا ہے؟
کیونکہ ہم نے اپنے ایمان کو نہیں پہچانا، اپنے ایمان کی دولت کو نہیں پہچانا، اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، اس جنت کو اور اس جہنم کو نہیں پہچانا۔ اس لیے آج ہمیں افسوس نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا۔ ہاں، غم نہیں ہوتا۔ ذرا تم سوچو اگر میں آپ کو کچھ ہدیہ کروں، کچھ گفٹ دوں، تحفہ، تو آپ خوش ہوئیں گے ناراض ہوئیں گے؟ ظاہر ہے خوش ہوئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تحفہ، وہ گفٹ، وہ ہدیہ تمہیں نفع پہنچائے گا، تمہیں کچھ ملا ہے، چھینا نہیں ہے، ملا ہے، خوشی ہوگی۔ میرے رب کی قسم، یہ دنیا محض ایک دھوکہ ہے، یہ دکھ درد کی جگہ ہے، غموں کی جگہ ہے، تکلیفوں کی جگہ ہے۔ جو انسان دنیا میں رہے گا، دنیا کی دوڑ لگائے گا، وہ دکھ بھی دیکھے گا، غم بھی دیکھے گا، درد بھی دیکھے گا، تکلیف بھی دیکھے گا، پریشانی بھی دیکھے گا، برے حال بھی دیکھے گا، یہاں ہار بھی دیکھے گا۔ یہاں تم کتنی دوڑ لگا لو، ہر جیت کے بعد، ہر سکسیسفل ہونے کے بعد دنیا میں ناکامی ہے، ہر جیت کے بعد ہار ہے، ہر خوشی کے بعد غم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں موت ہے، موت سے سب کو ڈر لگتا ہے، کوئی مرنا نہیں چاہتا، سمجھتے ہو؟ کوئی مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن ایمان والے دنیا سے پتہ ہے کس لیے محبت کرتے ہیں؟ ان کو دنیا سے محبت ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ بڑے بڑے محل بنائیں، مکان بنائیں، دکان تیار کریں، عیش و عشرت بھری زندگی گزاریں، من چاہی گزاریں، ہاں بڑی بادشاہت اختیار کریں، بادشاہ بنیں۔ نہ، ان کو محبت اس لیے نہیں ہوتی ہے، ان کو محبت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اپنی عبادت زیادہ کریں، اپنے اعمال زیادہ بنائیں، اس لیے دنیا سے محبت ہوتی ہے۔ اور ایمان والے دنیا کو چھوڑنے میں کبھی نہیں ڈرتے، موت سے کبھی نہیں گھبراتے۔ کیوں؟ کیونکہ موت ایمان والوں کے لیے ایک تحفہ ہے، تحفہ، سب سے بڑا تحفہ۔ وہ کیسے ہے؟ غور کرو، جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے اور اس حال میں موت آتی ہے تو ایمان والے کا اللہ ہے، اور اللہ ایمان والوں کو کبھی ہمیشہ آگ میں نہیں ڈالے گا، ہمیشہ کی جہنم میں نہیں پھینکے گا۔ جو ہمیشہ آگ میں پھینکا جائے گا، جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا، ستایا جائے گا، ظلم ہوگا اس پر، ہاں آگ بھڑکی ہوئی دہکتی ہوئی آگ میں اس کو روندا جائے گا، اس پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، اللہ کے نافرمان پر، باغی پہ، شرکسی پہ، شرک کرنے والوں پہ، ہاں جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، ہمیشہ کی آگ میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ ایمان والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی آگ سے بچائے گا، اور ان کو دنیا سے جو دکھ درد پہنچتا تھا، غم پہنچتا تھا، تکلیف پہنچتی تھی، پریشانیوں مبتلا ہوتے تھے، آئے دن اس کی ٹینشن، آئے دن اس کی ٹینشن، دنیا میں ہم سب ہیں، کتنے غم دیکھتے ہیں، کتنے غم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ان غموں سے نکال کر ہمیشہ کی لامحدود زندگی دے گا۔ یہاں موت آ جائے گی، وہاں موت کبھی نہیں آئے گی، وہاں لامحدود زندگی ہے، یہاں موت ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ اور یہ دنیا کتنی حاصل کر لو، ایک دن ہار جانی ہے، ایک دن ناکام ہو جانا ہے۔ یہ جسم کتنا ہی قوی بنا لو، ایک دن مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ لیکن وہاں ایک بار کامیابی حاصل ہو گئی، پھر کبھی ناکامی نہیں ہے۔ ایک بار بندہ جیت گیا، پھر کبھی ہار نہیں ہے۔ ہاں وہ جنت ایسی ہے، جو صحت ملی، جو قوی ہوا، جو عمر ملی، پھر وہ کبھی کم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ لامحدود زندگی، ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا چھینی، دنیا کے لوگ چھینے، اللہ ملا، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ملی۔ دنیا چھینی، دنیا کے بدلے میں جنت ملی۔ موت آئی، موت سے پاک ہو گئے، اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ کن کے لیے؟ یہ ایمان والوں کے لیے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہم نے اپنی قیمت کو ہی بھلا دیا، آج ہم بھولے پڑے ہیں کہ موت ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ اپنے اعمال جب ہم برے کریں گے تو ڈر تو لگے گا ہی، دل تو کالا ہوگا ہی، اللہ کو ناراض کر زندگی گزاریں گے تو دل تو موت سے ڈرے گا ہی۔ ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے موت سے؟ اعمال اچھے نہیں ہیں، اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی تم سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ تم سے ناراض ہے، مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے ماں باپ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں،
لیکن آپ نے ان کو کافی ٹائم سے ناراض کر رکھا ہے، آپ ان کے ناراضگی کا کام کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ آپ کو ان کے پاس جانے میں ڈر لگے گا نہ لگے گا؟ سوچو، لگے گا نہ لگے گا؟ آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا ان کے پاس جانے میں، آپ نہ جانے کیسی کیسی فیلنگز محسوس کریں گے، کیسی کیسی باتیں سوچیں گے، آپ کو ڈر بھی محسوس ہوگا کہ مجھ سے کیا کہیں گے، کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے، یوں کہیں گے، کہیں مارنے نہ لگیں، کہیں یوں نہ کہنے لگیں، یعنی آپ 100 بات سوچیں گے، 100 بات، آپ کے خیالات بہت سارے بنیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے ان کو ناراض کر رکھا ہے، اور آپ پہلے ہی ان سے کتنی سالوں سے دور ہیں، لیکن آپ نے ان سے تعلق بنا کر رکھا، جوڑ کر رکھا، آپ نے ان کو خوش کر کر رکھا ہے۔ بھلے آپ کتنی ٹائم کے بعد ان کے پاس جا رہے ہیں، جب آپ ان کے پاس جائیں گے آپ سوچیں گے بہت جلدی جاؤں، بہت جلدی جاؤں، آپ کو خوشی ہوگی ان کے پاس جاتے میں، آپ خوشی محسوس کریں گے ان کے پاس جاتے میں، اور جب پہنچیں گے تو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ اے میرے رب، تیری شان بہت بڑی ہے۔ میرے بھائیو، جب اللہ سے تعلق اچھا کریں گے تو اللہ کے پاس جاتے میں ہمیں ڈر نہیں لگے گا، ہمیں خوف نہیں ہوگا، ہم غموں میں نہیں ہوئیں گے، تکلیفوں میں نہیں ہوئیں گے۔ سوچو تو سی، آج ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نے اپنے اعمال ہی تو برے کیے ہیں۔ جس طرح ماں باپ کے پاس جاتے ہیں ہمیں خوف نہیں ہے، تو اللہ کے پاس جاتے میں کیوں ڈر ہوگا؟ بتاؤ میرے دوستو، یہ دنیا کتنی حاصل کر لو، کتنا ہی دنیا کی طرف دوڑ لو، دنیا تمہیں کامیاب نہیں کرے گی، دنیا تمہارے کام نہیں آئے گی۔ میرے رب کی قسم، دنیا کو ضرور چھوڑو گے، میں بھی چھوڑوں گا، تم بھی چھوڑو گے، ہم سب دنیا کو چھوڑیں گے، اور ہماری مدد صرف ایک ہی کرے گا، وہ ہے ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا اللہ۔ دنیا کے لیے اس کو ناراض نہ کرو، اس سے تعلق ختم نہ کرو۔ میرے بھائیو، یہ زندگی ایک ہی بار کا موقع ہے، ایک ہی بار کا موقع ہے، تم سوچو تو اسے غور تو کرو۔ اگر آج اللہ کو بھلاؤ گے، کل بہت بڑا نقصان دیکھنا ہوگا، کل بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ ہم سوچیں، باز آئیں ہم اپنے گناہوں سے، اس دل کو صاف کریں، اپنے اعمال بنائیں، اس مہینے کی قدر کریں، اور اس میں اللہ کو راضی کر کے جائیں۔ نہ جانے اگلے رمضان ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو مانیں، اللہ کی مانیں، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بشر کریں۔ میرے بھائیو، آج جو کر لیں گے کل اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ جو زندگی گزاری، دیکھو تھوڑا غور کرو، جو پیچھے کی زندگی گزرتی آئی ہے، آج اگر تم سوچو گے تو غم ہی ہوگا، تکلیف ہی ہوگی، اس دور کو واپس نہیں کر سکتے۔ جو بدکاریاں، جو بے حیائیاں، جو برے کام، جو بری کرتوت ہم نے کی ہیں، وہ دور واپس نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی قسم، نہ تو آج ہم اس کی راحت ہوتی ہے، نہ آج اس کا غم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ گزر گیا ہے، اور ہم اس بارے میں سوچنا، بات کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اگر آج اپنا اعمال بنا لیں گے، آج اللہ کو راضی کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا دیں گے، آنسو بہا دیں گے، یہ بھی دور گزر جائے گا جیسے وہ گزر گیا۔ کل ہمیں بہت بڑا نفع دے گا، کل بہت بڑا فائدہ دے گا۔ کب؟ جب ہم اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، جب ہمارے اعمال کا رجسٹر ہمارے سامنے کھولا جائے گا، ہمیں فخر ہوگا کہ میرے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ہمیں مہلت دی کہ ہم نے تجھ سے معافی مانگی، ہم نے گناہوں پر ندامت کی، ہم نے اچھے کام کیے۔ اگر آج بھی ہم غفلت میں ہوں گے، دھوکے میں ہوں گے، تو ہم سے بڑا نقصان کوئی نہیں اٹھائے گا، ہم سے بڑے دھوکے میں کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سوچیں اس بات کے بارے میں، میرے دوستو سوچیں، کل کیا ہونا ہے، سوچو تو صحیح۔